بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شامل فاروقی اکیڈمی کے سلسلے ذکر کتاب میں معروف اور مؤثر شخصیات سے ملاقات کے سلسلے کا آج ایک اور پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں دیکھنے میں کافی کم عمر لگتے ہیں، لیکن کام ان کے بڑے بڑے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ کم عمروں کو بڑا بنانے میں مصروف ہیں، یعنی بچوں کی تربیت میں، بچوں کی کردار سازی میں بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، اور شاید کم لوگ ان کو جانتے ہوں گے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو بچے کو اسکول سے لے کر اور آگے عملی زندگی تک ان کی رہنمائی کا انتظام کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ میں لمبی چوڑی تمہید میں ان کا تعارف پیش کروں، مختصراً بتاؤں کہ جناب فصیح اللہ حسینی صاحب، السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ آپ کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف مقامات کے پر ملاقاتیں رہیں، اور زیادہ تر ظاہر ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر، جی ہاں، اور صرف تقریری نہیں بلکہ عملی اقدامات۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ذرا سا پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے، مطلب یوں کہہ لیجیے کہ اپنا خاندانی پس منظر، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے تعلیمی پس منظر کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے موقع دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے عزت افزائی کا موقع ہے، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کرنے والے افراد میں اگر ہمارا شمار ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اور شاید آپ نے پس منظر کی بات کی خاندانی، تو اس کے بھی کچھ جراثیم یا اثرات کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے، اچھا، ماشاء اللہ۔ انڈیا میں، اور دادا جان ہمارے پارٹیشن کے بعد ہی ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے آئے، اور حیدرآباد دکن میں ہم نے تو پڑھا، آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں، مطالعہ پاکستان میں یا سوشل اسٹڈیز میں ہم نے شخصیت کا پڑھا ان کے بارے میں، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جی جی، یہ جو تھے ہمارے اسی پشت پہ جا کے ہمارے دادا لگتے ہیں۔ اچھا۔ اور ہمارے دادا جو تھے وہ جو درگاہ تھی حیدرآباد دکن کی، اس کے سجادہ نشین تھے، واحد اقلیتی اولاد تھے، اور یہ سب ان کا ہی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اگر تقسیم نہیں ہوتی تو انہی کے ہاتھ میں۔ تو وہاں سے مائگریٹ کر کے والد دادا جان آئے، اور آ کے کراچی میں خضرات کالونی، جو بالکل شہر مزار قائد سے قریب ایک ملک بستی ہے، وہاں اگر آباد ہوئے۔ تو والد صاحب کی پیدائش بھی وہیں ہوئی اور ہماری پیدائش بھی وہیں ہوئی۔ اچھا۔ تو خاندانی بیک گراؤنڈ تو ہمارا حیدرآباد دکن سے، انڈیا سے اس طرح سے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقسیم ہند سے پہلے ہی دادا جان کا تعلق جماعت اسلامی سے جو وہاں پر قائم ہو گئی تھی ہندوستان کے اندر، اس سے ہو گیا تھا، اور علمی حوالے سے بھی ہمیں گھر کے اندر یہ پڑھنے پڑھانے کا موقع بچپن سے ملا۔ اور ابتدائی تعلیم کی جہاں تک میں بات کروں تو میں نے اقرا روضۃ الاطفال ایک اسکول ہے، وہاں سے اقرا روضۃ الاطفال، یہ مفتی جمیل احمد خان صاحب نے اس ادارے کو انیشیٹ کیا تھا، اور ان کے بھائی دوسرے جنہوں نے انڈس اسپتال قائم کیا، ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب۔ جی جی۔ تو الحمدللہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، ابتدائی تعلیم وہیں سے کی، پھر حفظ کیا، وہاں سے حفظ کرنے کے بعد انہی کا اسکولنگ سسٹم ہوتا ہے جہاں پر حفاظ طلبہ ہوتے ہیں سارے، اچھا، طلبہ و طالبات۔ تو میں نے میٹرک تک وہیں سے ہی تعلیم حاصل کی۔ اچھا۔ تو میٹرک مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کالج آف سائنس اینڈ کامرس کالج ہے گلشن اقبال، جی جی تو جی، وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں نے بچپن میں ہی، چونکہ اسکول کے زمانے میں عربی پڑھی تھی اور قرآن حفظ کیا تھا، اور اس طرح کی دینی تعلیم کا سلسلہ ساتھ شامل تھا، اور اس کے علاوہ بھی تحریکی لٹریچر جو جماعت اسلامی کا یا مولانا مودودی کے رحمۃ اللہ علیہ کا وہ گھر میں موجود تھا، تو اس سے وہاں جو ہے وہ استفادہ کرتے رہے۔ اور تو اس وجہ سے بھی میں نے پھر سوچا کہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہی آگے بڑھا جائے، اور میں نے ماسٹر اسلامک اسٹڈیز میں کراچی یونیورسٹی سے کیا، ایم فل کے اندر اس کے بعد انرولڈ ہوں، اور بی ایڈ اور ایم ایڈ کی بھی تعلیم حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اچھا، بچپن کے حوالے سے میں اپنا یہ بتاؤں گا خاص طور پر کہ بچپن سے ہی ہم نے گھر میں رسائل کو دیکھا، ساتھی رسالہ آتا تھا، نونہال بھی کبھی پڑھ لیا، اور اس سے پہلے وہ چھوٹی عمر و یار کی کہانی آیا کرتی دو آنے والی، تو وہ ہم بچوں سے اسکول میں لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو پڑھنے کی عادت پڑی نا،
تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ساتھی رسالے میں سلسلہ وار ناول شروع ہوتا تھا، کمانڈو 4 اس زمانے میں ہم نے تو اس میں نہیں پڑھا، کتابی شکل میں وہ ملا تو ہم نے اس کو پہلا ناول میں نے منیر احمد راشد صاحب کا، بڑا کمال کا ناول۔ منیر احمد راشد صاحب خود ایک ماشاء اللہ بہترین ماہر مصنف ہیں، انہوں نے اس سے ذوق ہوا تو اس کے بعد پھر گھر میں ایک اور کتاب نظر آئی البدر کے نام سے، جو مشرقی پاکستان کے ہی حالات کے تناظر میں لکھی گئی کہ وہاں جو کچھ ہوا اور وہاں جو کچھ جو کارگزاری حکیم پاکستانیوں نے کے اندر جو تحریک چلی، انہوں نے بچانے کی کوشش کی مشرقی پاکستان کو ٹوٹنے سے، اس کتاب کا مطالعہ میں نے 6ٹھی کلاس میں کر لیا تھا۔ اچھا، اور پھر میں نے نسیم مجازی صاحب کے ناولوں کا سلسلہ جو ہے وہ 7ویں کلاس سے شروع کر دیا تھا، 6ٹھی یا 7ویں سے، اور الحمدللہ پھر ونٹر تک میں نے سارے ناول ان کے پڑھ لیے۔ تو یہ بچپن میں چونکہ رسائل کا ماحول جس پر آج ہم بات بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ ایک ماحول ملا تو اس کے نتیجے کے اندر پڑھنے کا شوق ایک پیدا ہو گیا اور ماحول ملا گھر کے اندر، تو یہ تو ہو گیا وہ سلسلہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا تو میں اس وقت انٹرمیڈیٹ میں ہی تھا، اور تھوڑی دلچسپ بات بتاؤں، چونکہ میرا سلسلہ ساتھی رسالے سے بھی وابستہ رہا ہوں، ساتھی رسالے کا مدیر رہا ہوں، آگے آئے گی، تو اس میں جانے کا بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا، اور انٹرمیڈیٹ میں نے سائنس بطور مضمون لیا ہوا تھا، اور اس لیے لے لیا تھا کہ چلانی یہی تھا کہ انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، جو روایت چلی ہوئی ہے اور شاید آج تک چلی ہوئی ہے۔ اب تھوڑا سا ڈیجیٹل دنیا دور آ گیا تو ذرا بچے ہمارے آئی ٹی کی طرف چلے گئے، جانے کا سوچتے ہیں۔ تو میٹرک کے بعد، میٹرک میں بایولوجی رکھی تھی، ڈاکٹر بننا ہوتا تھا یا انجینئر بننا ہوتا تھا، انٹرمیڈیٹ میں بھی یہی ہوا۔ انٹر میں جب میں تیاری کر رہا تھا، غالباً کیمسٹری کا پیپر تھا یا فزکس کا، تو مجھے بڑی یاد نہیں ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مشکل ہو رہی تھی، تو میں نے اپنے نوٹس ایک طرف رکھے اور میں نے پہلا مضمون لکھا۔ اچھا، اور وہ میں نے قلم اٹھایا اور میں نے لکھا اف یہ امتحانات۔ اللہ یہ پہلا مضمون تھا کہ جس پہ میں نے دلچسپ انداز سے بالکل مزاحیہ طریقے سے لکھا کہ بھائی یہ بچے کو جو امتحان میں سال بھر نہ پڑھے تو امتحان قریب آتے وقت کیا مشکلات درپیش ہوتی ہے، اور امتحان اس کے لیے کیسے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو وہ میں نے وہ مضمون لکھا، اور لکھنے کے بعد میں نے رکھ دیا، نہیں دکھایا کسی کو۔ پھر بعد میں میں نے نوٹس اٹھا لیے، تیاری کر لی، تو ساتھی رسالے کے ایک اور رائٹر ہمارے محلے میں رہتے تھے، ان کو میں نے وہ دکھایا، الیاس نواز صاحب کو آپ جانتے ہوں گے۔ ہاں الیاس، تو ان کو میں نے وہ ایک تحریر پکڑا دی، میں نے کہا یار یہ ذرا دیکھیے گا۔ انہوں نے وہ تحریر دیکھی، انہوں نے کہا یار آپ میں تو لکھنے کی صلاحیت ہے، تو بالآخر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ساتھی رسالے میں کہیں بھیجیں، تو انہوں نے انتظام کیا، انہوں نے بھیج دیا۔ وہ بالآخر ایک سال تو نہیں، اگلے سال جب امتحانات آئے تو اس سے پہلے چھپ گئی، اور بالکل نو آموز لکھاری ہوتے نا، قلمچے کے عنوان سے ہمارا سلسلہ جاری ہوتا تھا، اس میں نئے لکھاری لکھا کرتے تھے، تو اس میں لگ گئی وہ۔ تو ساتھی رسالے والوں کے علم میں آیا کہ بھائی اچھا اس طرح، پھر میں نے تو کہانی اور دفتر جا کر دی الیاس صاحب کے موٹیویٹ کرنے پر، تو انہوں نے مجھے نظروں میں رکھ لیا، نجیب انفی صاحب جو ساتھی کے انہوں نے نظروں میں رکھ لیا، اور اس کے بعد الحمدللہ 2008 میں مجھے موقع ملا کہ میں ساتھی کا حصہ بن گیا۔ تو وہ رسالہ جو کبھی ہم بچپن سے پڑھا کرتے تھے، اور اس کو میں سوچتا تھا کہ یار یہ کیسے بنتا ہے، کس پہ لکھا کیسے جاتا ہے، اس کی بائنڈنگ کیسے ہوتی ہے، اس پہ ٹائٹل کیسے لگتا ہے، یہ تیار کیسے ہوتا ہے، ہر مہینے آتا ہے ہم اس کو یوں چاٹ لیتے ہیں 2 دن کے اندر، کچھ 5 دن کے اندر، تو یہ کیسے تیار ہوتا ہے۔ ہمیں خود موقع ملا کہ ہم پھر رسالے کو جو لینے جایا کرتے تھے، کبھی ہم اس کا ٹیم کا حصہ بن گئے۔ تو یہ ایک اللہ کی توفیق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کر دیا۔ پھر جب رسالے کے اندر آئے تو پھر لکھنے لکھانے والے ہمارے جو قلم کار حضرات ہیں، ادبی حلقہ ہے، اس سے متعارف ہوئے، آپ جیسی شخصیات اور دیگر بڑی شخصیات سے رہے اور تعارف حاصل ہوا۔ تو یہ میرا لکھنے لکھانے کا یا تعلیمی۔ اچھا فصیح بھائی، یہ تو ذرا سا ہم بہت فاسٹ ٹریک کے پر آگے نکل رہے ہیں جی، آپ روکیے گا مجھے جہاں بتا کے نکل رہا ہوں۔ میں ایک چیز جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا جب آپ اسکول لائف میں تھے، پرائمری اور سیکنڈری دونوں میں، تو ایک چیز تو آپ نے بتا دی کہ آپ کے اندر جو لکھنے کے جراثیم تھے وہ ایک صحیح معنوں میں امتحان کے کتھارسس کے ذریعے سامنے آ گئے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن گھر کا ماحول بالکل اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو بزرگوں سے ایک چیز ڈی این اے میں مل رہی ہے، جی بالکل بالکل، اور پھر گھر میں وہ ماحول بھی مل رہا ہے۔ کچھ تھوڑا بہت اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیں، اسکولوں کے اساتذہ نے آپ کو یا آپ کے ہم عمر ہم عصر ساتھیوں کو پڑھنے کی طرف راغب کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ جی، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اقرا اسکول بنیاد بنی تھی، تو وہاں پر لائبریری کا نظام موجود تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے لائبریری کا ہو جانا یا بن جانا کوئی اہم چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں وہ تو لاکھوں کتابیں بھی لا کر رکھ دیں، اگر اس کا ماحول نہ بنایا جائے، بچے کو اس کی طرف راغب نہ کیا جائے،
تو اسکول کی حد تک تو میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ لائبریری میں مطالعے کا رجحان، لائبریری تھی لیکن ذوق دلانے کا معاملہ کم تھا نسبتاً. اچھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیریڈ ہوتا تھا، ہم آتے تھے، بیٹھتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ بس کتابیں بکھری ہوئی ہیں، کھول کے پڑھ لیا. لائبریرین کی طرف سے کوئی موٹیویشن نہیں تھی کہ آؤ میں تمہیں کہانی سناؤں، آؤ میں تمہیں یہ کروں. ہاں لیکن کچھ اساتذہ ایسے ضرور رہے ہیں ہاں. جنہوں نے کلاس میں، خاص طور پر میں تذکرہ کروں گا بالکل پرائمری کے میرے اردو کے استاد. وہ اچھا. استاد ایسے تھے کہ عالم دین تھے ماشاءاللہ، ایک دینی ماحول کا ادارہ تھا، تو وہاں پر وہ کلاس میں آتے تھے، اردو پڑھاتے تھے، لیکن کب وہ آئے اور کب وہ چلے گئے، ان کا پیریڈ کب ختم ہوا ان پتہ نہیں چلتا تھا. اچھا. اور ہم انجوائے کرتے تھے، اور اتفاق یہ تھا کہ پہلا ہی پیریڈ ان کا ہوتا تھا، 2 پیریڈ لگاتار. تو وہ دن کا آغاز بڑا اچھا ہوتا تھا نا، تو پورا دن بہت شاندار گزرتا تھا. واقعات، قصے، کہانیاں، محبت کا انداز، سمجھانا. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ میرا پریپ میری ختم نہیں ہوئی تھی کہ ان کو شاید کوئی معاملات ایسے ہوئے، مجبوری ہوئی ہوگی، کوئی معاملہ ان کا ہوا، ان کو چھوڑ کے جانا پڑا اسکول. اور جب وہ اسکول چھوڑ کر گئے تو انہوں نے آخری کلاس میں ہمارے ساتھ آخری نشست کی. اچھا. اور آخری نشست میں انہوں نے واقعات سنائے اپنی زندگی کے بھی، اور کہانیاں سنائی، نصیحت بھی ہمیں کرتے تھے. وہ آخری کلاس ایسی تھی کہ زار و قطار پوری کلاس رو رہی تھی. تو یہ استاد کا اثر ہے، یہ استاد کا امپیکٹ ہے جی اپنے طلبہ پر کہ وہ اپنے ایک مضمون کے ذریعے ایسا جکڑ لے اپنے بچے کو، اپنے طالب علم کو، کہ استاد کے ساتھ اس کا ایسا روحانی تعلق قائم ہو جائے کہ وہ اس کے بغیر. ہاں مطلب بچوں کو جو ہے صرف تعلیم دینا نہیں بلکہ تعلیم کے اندر انوالو کرنا. یہ ایسی سرگرمی میں انوالو کرنا کہ وہ استاد سے ہی منسلک ہو جائے، صرف تعلیمی سرگرمی نہیں بلکہ وہ استاد اس کے لیے مرکز نگاہ بن جائے. اچھا لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں ایک غلط یا صحیح، یہ تو آپ تصحیح کریں گے، ایک خیال یہ آتا ہے کہ وہ تعلیمی ادارے جو جس کو کہنا چاہیے مذہبی تعلیمی ادارے یا مدارس ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں اور بچوں کو خاص مائنڈ سیٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہاں پر ظاہر ہے کہ مذہبی تعلیم، دینی تعلیم تو حاصل کی لیکن ساتھ میں اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی، اور آپ نے میرے خیال میں 2008-10 کے اندر میٹرک کیا تھا. میں نے 2006 میں میٹرک کیا. 2006 میں میٹرک کیا تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی صحیح معنوں میں عصری تعلیم کا مدارس کے اندر کو بہت زیادہ رجحان نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ جیسے لوگ جو ہے عصری تعلیم کی طرف بھی جا رہے تھے اور پھر آگے چل کے ایکسل بھی کر رہے تھے. جی. تو کیا اس میں اس اقرا روضۃ الاطفال کے بانی افراد یا تنظیم یا وہاں کے اساتذہ کا زیادہ رول ہے کہ طلباء کو جو ہے دونوں طرف برابر میں بیلنس کر کے لے کر چلیں؟ اچھا، یہ چونکہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو حفظ کا نظام آیا ہے وہ اسکولنگ پائنیئر اسکول تھا، یہ اسکول سسٹم اقرا روضۃ الاطفال، اور وہ لے کر ہی اس لیے آئے تھے اور سکسیسفل بھی اسی لیے رہا کہ اس نے یہ ماڈل دیا کہ آپ کی عصری تعلیم متاثر ہوئے بغیر حفظ ہو سکتا ہے بچے کا. اور وہ یہ سمجھنے میں رکھیے گا کہ اقرا روضۃ الاطفال صرف حفظ کا نظام ہے، حفظ کا اسکولنگ سسٹم ہے، وہ عالم نہیں بناتا. ٹھیک ہے. تو دینی مدرسہ نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے کہ وہ اسکالر یا عالم تیار کرے یا درس نظامی کروائے. تو حفظ قرآن کرانے والے بے شمار ادارے موجود ہیں. تو حفظ وہ ایسا لے کر آیا کہ آپ کی اسکولنگ بھی ہو جائے گی، اور حفظ کرنے کے بعد بچہ اسکول میں آئے گا تو میٹرک کرے گا تو وہ پیچھے نہیں رہے گا اصلی تعلیم حاصل کرنے والے یا حفظ نہ کرنے والے بچے سے. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے اچھے نمبروں سے میٹرک کیا اور ہم نے اپنے آپ کو کبھی کسی عام ایسے بچے سے جو اصلی تعلیم حاصل کر رہا تھا صرف اس سے پیچھے نہیں محسوس کیا اپنے آپ کو. اور باقی یہ کہ معیار تعلیم بھی مناسب تھا، بہت ایسا نہیں تھا کہ بہت کمپرومائز تھا یا ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، اساتذہ اچھے نہیں تھے. اصل چیز جو ہے نا وہ استاد کے اوپر ہے. استاد اچھا پڑھانے والا مل جائے، اور طالب علم کے اوپر بھی ہے کہ اگر وہ دل لگا کر پڑھے تو آپ مہنگے سے مہنگے اسکول میں یا آپ کیا کہتے ہیں اعلیٰ ایسے اسکول کے اندر اصلی تعلیم کے بالکل معیاری اسکول شمار ہوتے ہیں ان میں پڑھ رہا ہو یا گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہو، ایک اچھا طالب علم بن سکتا ہے، اچھا استاد بن سکتا ہے. بلکہ میں تذکرہ کروں، ہم نے اپنے اسکول کے اندر جب بات آئے گی اسکول کی تفصیل سے بات ہوگی، احمد عاطف صدیقی صاحب کو بلایا، معروف ادیب اور شاعر بچوں کے، تو انہوں نے جو نظم لکھی ہے اپنے استاد کو سلوٹ پیش کیا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. انہوں نے جس استاد کے اوپر یہ نظم لکھی ہے وہ ان کے پرائمری کے استاد تھے، اسکول لائف کے استاد تھے. اور وہ استاد صرف انہوں نے ان کو سبق نہیں دیا بلکہ انہوں نے بتایا کہ وہ تھے جنہوں نے مجھے گفتگو کا فن سکھایا ہے، تقریر کرنا سکھایا، جو مجھے مقابلوں میں لے جاتے تھے، کھڑا کر دیا کرتے تھے، ڈائس پہ کھڑا کرتے تھے. پھر جب مجھے بعد مقابلے سے واپس آتا رہا تو بتاتے تھے، بٹھا کر چائے پلاتے تھے ہوٹل پر، بتاتے تھے کہ تمہیں یہاں پر ہاتھ بلند کرنا چاہیے تھا، آواز تمہاری یہاں پر ہائی پچ ہونی چاہیے تھی، یہاں پر تمہیں دھیمے انداز سے. یہ استاد کا رول پوری زندگی کے اندر. تو وہ پورے گورنمنٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی لیکن استاد اور طالب علم معاشرے کو ملے اور ماشاء اللہ انہوں نے سرو کیا.
اچھا ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ آپ کے دادا ظاہر ہے کہ وہاں سے آئے اور خداد کالونی کے اندر رہے، پھر اس کے بعد والد صاحب کی پیدائش بھی کراچی کی اور آپ کی پیدائش بھی کراچی کی۔ والد صاحب کا کس پیشے سے تعلق تھا؟ والد صاحب نے بنیادی طور پر تو انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شروع سے ہی کاروبار کیا، ملازمت کے وہ مزاج ان کا نہیں تھا، مزاج نہیں تھا، تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بھی کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی دکان بھی کی، تاریخ ووڈ کے اوپر بھی کام کیا، مختلف اس میں گارمنٹس کا بھی کیا اور دیگر۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری جو انہوں نے کام کیا، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور صاحب فراش ہیں، ان کا معاملہ یہ کہ انہوں نے پھر کنسٹرکشن کا کام کیا، پراپرٹی اور کنسٹرکشن کا۔ اچھا فصیح بھائی یہی سے ہم ذرا سا سلسلہ روکتے ہیں، اور میں جس طرف لے کر آنا چاہ رہا تھا وہاں تک ہم پہنچ گئے، اور یہیں سے پھر ہم اگلا سلسلہ شروع کریں گے، تو پھر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے سلسلے میں ہم ذرا سا بات کو آگے بڑھائیں گے۔